السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ آپ لوگوں کے سامنے اصول ایمان امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتابوں میں سے کتاب ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ آج 63واں درس ہے، اس سے پہلے 62 درس اس کتاب پر الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس مفید ترین اور اہم ترین کتاب کی شرح کا مجھے موقع دیا۔ میرے اوپر اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان رہا، اور میں آپ تمام حضرات کا جو اس پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہمارے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اور جو ہمارے علماء ہیں ان کے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ سیکھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے، ہمارے عقیدے کے اندر پختگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے اور ان کے منہج، ان کے عقیدے پر رہنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، آمین رب العالمین۔ آج کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ باب التحرید علی طلب العلم و کیفیت طلب، طلب علم پر ابھارنے کا باب اور اس کا بیان، اور علم کیسے حاصل کیا جائے، اس کا طریقہ اور کیفیت کیا ہونا چاہیے، اس کا باب ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہوئی ہے، جو قبر کے اندر سوالات سے متعلق ہے، اس حدیث کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اختصار کے ساتھ جو محل شاہد ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ علماء کا طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، اس سے جو دلیل لینا ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو محل شاہد ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہی طریقہ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے استعمال کیا، حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ وہی حدیث کا ٹکڑا اس بات کی دلیل ہوتی ہے، دلیل ہوتا ہے وہ ٹکڑا تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کا، محدثین کا طریقہ رہا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لمبی روایت کو پوری بیان کرنے کے بجائے اس کا وہ ٹکڑا بیان کیا ہے جو اس باب کی دلیل ہے، اور اس کا ایمان سے تعلق یہ ہے، اصول ایمان پر یہ کتاب ہے، اور ظاہر بات ہے یہ قبر سے متعلق بات ہے یہ، اور وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، لہذا قبر کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں انسان کو، ایک مومن کو، اور قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، فتنے ہوتے ہیں، اس پر بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، اور اللہ پر ایمان، ان تمام چیزوں پر ایمان انسان علم کی بنا پر رکھتا ہے، علم کی بنا پر، سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ علم کی بنا پر۔ تو یہ علم کیا ہے، بہت ضروری ہے انسان کے لیے، عقیدے کا علم، ایمان کا علم اور شریعت کا علم، اسلام کے ارکان اور اس طریقے سے اس دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان کا علم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے، یعنی وہ علم جس سے انسان اللہ کو پہچان سکے، اس کا عقیدہ صحیح ہو سکے، اور اس طریقے سے ایمان کے اندر پختگی آئے، اور جو اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، دین کی بنیادی باتیں ہیں، قبر کے اندر سوال کیے جانے والی چیزیں، یا دین کے 3 بنیادی اصول، دین کی معرفت اور نبی کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، سب سے پہلے اللہ کی معرفت کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کا اسماء اور صفات کا علم رکھنا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس بات کا عقیدہ اور ایمان جاننا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ یہ سب کے سب بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اس میں جہالت معذور نہیں ہوگی، اس کا ایمان رکھنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اور ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز کیسے آپ کو پڑھنا ہے، نماز فرض ہو گئی، اب اس کے بارے میں جاننا ضروری ہو گیا۔ زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہو گیا۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی
یعنی جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے بارے میں جاننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس کے مسائل کا جاننا، احکام کا جاننا اس بندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ حج فرض ہو گیا، جس بندے پر حج فرض نہیں ہے اس کو حج کی تفصیلات، حج کا پورا علم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ جانے کہ اسلام کے اندر حج ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، لیکن تفصیلات، کیفیت یہ اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کے اوپر حج فرض ہوا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، اس کا سب کا گزر ہوگا، سب کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قبر کے اوپر ایمان لانا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، جو فجار ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، ان کو عذاب ملتا ہے، فتنے ہوتے ہیں قبر کے اندر، اور اس طریقے سے جو اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اکرام کرتا ہے، نعمتیں کرتا ہے اور ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے تحت مصنف نے جو حدیث پیش کی ہے، کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی شرح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فی حدیث الصحیحین فی فطرۃ القبر، اس کے بارے میں صحیحین کی ایک حدیث ہے قبر کے اندر جو فتنے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے۔ کیا حدیث ہے؟ لمبی حدیث، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لمبی روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، جسے انہوں نے وہ ٹکڑا پیش کیا ہے جو محل شاہد ہے کہ ان المنعم یقول، وہ بندہ جس کو نعمتیں دی جاتی ہیں یا جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اترتی ہیں، انعام و اکرام ہوتا ہے قبر کے اندر، وہ کیا کہتا ہے؟ جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس دلیلیں آ گئیں، بینات آ گئیں، ہدایت آ گئی، اللہ کا دین ہم تک آ گیا، پیغام پہنچ گیا، تو فآمنا، ہم ایمان لے آئے، وہ عجبنا، اور ہم نے اسے قبول کیا، وہ آمنا وہ تبعنا، اور ہم نے اتباع اور پیروی کی۔ یہ کون کہتا ہے؟ جس بندے کو نعمت ملتی ہے قبر کے اندر، جس بندے کو عذاب نہیں ہوتا، جس بندے پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں قبر کے اندر، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے آرام اور آسائش کی زندگی رہتی ہے، قبر کی برزخی زندگی ہے، تو وہ بندہ ایسا کہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس نے دلیل کی بنا پر وہ ایمان لایا، علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس نے اتباع کیا اور قبول کیا، دعوت پہنچی اس تک، دین کی بات پہنچی، علم پہنچا، حاصل کیا، اس پر عمل کیا اس نے، تو یہ وہ جواب دیتا ہے۔ یعنی علم انسان کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچاتا ہے۔ اگر بندہ اس علم پر عمل کرتا ہے جو علم کتاب و سنت کا ہے، اور دلیل کی بنا پر ایمان لاتا ہے، ہدایت قبول کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، بنیادی باتیں جس کا ضروری ہے ایمان لانا اور جاننا، ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، وہ تبعنا، ہم نے اس کی پیروی کی، اتباع کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت نازل کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے، وہ فتنے سے دوچار نہیں ہوتا، نعمت ہی نعمت ہوتی ہے، آرام ہی آرام ہوتا ہے اس کے لیے برزخی زندگی، جو غیب کی زندگی جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جتنا کچھ بتایا گیا قرآن و حدیث کے اندر اس پر ہمارا ایمان، لیکن وہ زندگی کیسی ہے، کیفیت کیسی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نعمت نازل کرتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیلیں آئیں، ہدایت آئی، دعوت پہنچی ہم تک، ہم نے علم حاصل کیا، ہم ایمان لائے، ہم نے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر انعام کی بوچھار کر دیتا ہے۔ یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے کہ ہم تک بات پہنچے، حق بات پہنچے کتاب و سنت کی، ہم سے قبول کر لیں۔ انہوں نے کیا کہ وہ عجب نہ، ہم نے قبول کر لیا، ہم نے اسے مان لیا۔ یہ نہیں کہ انسان اسے انکار کر دے اور کہے کہ بھئی کیا ہمارے علماء نہیں ہیں، یا صرف آپ کے پاس علم ہے، ہم تو برسوں سے اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈتا، کتاب اللہ، سنت رسول کی بات آ گئی، قرآن سے کوئی بات آ گئی اور اس کی تفسیر سلف صالحین کے مطابق اس کے پاس پہنچ گئی، حدیث صحیح ہے، اس کا معنی صحیح بیان کیا گیا سلف صالحین کے فہم کے مطابق، اس کے لیے ماننا ضروری ہوگا۔ اب یہ بہانے بنانا کہ کیا صرف آپ کے پاس علم ہے، آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا، ہم تو برسوں سے اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے علاقے میں اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں علماء ہو تو کیوں نہیں کہتے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس طرح کے بہانے بیانہ یہ دنیا میں تو چل جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے گا۔
تو علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے نعمت دیتا ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس لیے علم طلب کرنا ضروری ہے. علم روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ضروری ہے حاصل کرنا. اس روشنی کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے، انسان اپنا عقیدہ صحیح کرتا ہے، ایمان صحیح کرتا ہے، عمل صحیح کرتا ہے. تو انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیسے کرے گا وہ؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کے لیے علم ضروری ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی علم پہلے انسان اس کو حاصل کرتا ہے، پہلے اس کو حاصل کرتا ہے. ڈاکٹر بنتا ہے، پھر وہ ڈاکٹری کرتا ہے، علاج کرتا ہے. ایک انسان گاڑی چلانا سیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو چلاتا ہے. ہر چیز کا معاملہ یہی ہے، انسان پہلے علم حاصل کرتا ہے. تو علم حاصل کریں، علم حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. علم جو کتاب و سنت کا علم ہے سلف صالحین کے فہم کے مطابق، اس علم کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے، دوسرا سرا جنت کے اندر ہے، بشرطے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے. تو علم کی بنا پر یہ ساری نعمتیں اس کو ملتی. تو معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی انسان کو نجات ملے گی، تبھی انسان صحیح معنی میں اللہ کو پہچان سکے گا، صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر عمل کر سکے گا. اور وہ ان المعذب یقول، اور جسے عذاب دیا جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں لوگوں کو سنا کہتے ہوئے تو میں نے کہنا شروع کر دیا. یعنی علم نہیں حاصل کیا، لوگ جو کہہ رہے تھے میں نے وہی کہنا شروع کر دیا. اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، برہان اس کے پاس نہیں ہے. یعنی تقلید کی مذمت کہ انسان تقلید میں ایمان لے آیا اور جو سنا جو دیکھا وہی کرنا شروع کر دیا، اسی پر عمل شروع کر دیا اور تحقیق نہیں کیا، اللہ کے دین کا علم نہیں حاصل کیا. کیسے ہمیں ایمان لانا چاہیے، ایمان میں کیا بنیادی باتیں ہیں، ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، دین کا مطلب کیا ہے، اور اس طریقے سے دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں، کچھ نہیں اس نے حاصل کیا. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا وہی کہنا شروع کر دیا. تو یہ تقلید کی مذمت گویا کی یہاں پر بیان کی گئی، اور اسی مقلد کو گویا کہ یہاں پر عذاب دیا جاتا ہے جو علم نہیں حاصل کرتا اور سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے. اس لیے دیکھیے ان کے ہاں ایسے لوگوں کے پاس شرک ہوتا بھی ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور اس طریقے سے دین کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا جیسے کر رہے ہیں ویسے کرتے چلے آ رہے ہیں. ابھی باپ دادا حجت نہیں ہے، باپ دادا حجت نہیں، حجت کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث حجت ہے، قرآن حجت ہے. اور وہ اگر سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے تو اگر قرآن کی آیت کا معنی انسان غلط بیان کرے، غلط تفسیر کرے، کہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح تو ہے لیکن غلط معنی بیان کرتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح معنی بیان کرنا ہے جو سلف صالحین نے سمجھا، تبھی انسان اپنے آپ کو شرک سے، بدعات و خرافات سے بچا سکتا ہے اور گمراہی سے بچا سکتا ہے. تو یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو پابند بنائے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق سمجھنا، ان کے فہم کے مطابق سمجھنا، تبھی انسان اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکتا ہے. تو یہ کیا کہتا ہے؟ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کیا کیا، وہی کہنا شروع کر دیا. تو یہ چیز جو ہے کیا ہے، عذاب کا ذریعہ بن گئی. اس نے علم نہیں حاصل کیا، جو بنیادی باتیں ہیں، دین کی بنیادی باتیں، اس کے لیے انسان کے لیے جاننا ضروری ہے. اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں. کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. دین کے بارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے. دین کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، دین کسے کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں، دین کے اندر ضروری چیزیں کیا ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا. دنیاوی چیزوں کا علم ان کے پاس بہت ہوتا ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑا گہرا علم ان کے پاس ہے، لمبی لمبی ڈگریاں، لیکن دین کے بارے میں کچھ بھی ان کو نہیں معلوم. دین سے مکمل اعراض، عمل بھی نہیں ہے اور اس کا علم بھی نہیں حاصل کرتے ہیں. دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کا علم ان کے پاس تو اتنا بڑا ہے کہ انتہا ہے سمجھ لیجیے، لیکن دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے.
نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمارے نبی کا نام صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتے، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا، کتنے سال مکہ میں رہے آپ، کتنے سال مدینے کے اندر رہے، کن چیزوں کی آپ نے دعوت دی، کب آپ نے ہجرت کیا، اور اس طریقے سے جو بنیادی باتیں آپ کے تعلق سے ہیں، آپ کی سیرت اور یعنی جن کا جاننا ضروری ہے، بنیادی چیزیں، ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ خبر میں سوال ہوگا اللہ کے بارے میں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ تو اگر دین کا علم نہیں ہوگا اور عمل بھی اس کے مطابق نہیں ہوگا تو انسان کیسے جواب دے پائے گا؟ تو صرف علم بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ علم کتاب و سنت کے فہم کے مطابق نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس علم پر عمل نہ ہو۔ عمل بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ کیا کہا اس شخص نے کہ ان لوگوں نے جنہیں نعمتیں ملیں گی وہ اتباعنا، ہم نے اتباع کیا، پیروی کی، علم کی بنا پر ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور ہم نے پیروی کی، الحمدللہ۔ تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر دین کا علم نہیں حاصل کریں گے جہالت پھیلے گی اور بدعات عام ہوں گی، شرک عام ہوگا، خرافات عام ہوں گی۔ وہی چیز آج ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کا علم نہیں حاصل کرتا، عمل نہیں کرتا، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کتنا زیادہ بدعات اور خرافات ہے۔ تو علم جہاں ختم ہوتا ہے کتاب و سنت کا، سلف صالحین کے فہم کے مطابق جو علم اصل علم ہے، تو بدعات اور خرافات آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن ان کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں ہے، سلف صالحین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، وہ علم نہ ہونے کی بنا پر بدعات کا شکار ہے، گمراہی کا شکار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہی چیز انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی اگر اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔